جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ تنخواہ نوکری کرتے ہیں لوگ تو ایک دفعہ تنخواہ ملتی ہے۔ کاروباری جو بندے ہیں ان کو روزانہ ارن ہوتی ہے، لیکن ڈپینڈ وہ بھی اسی پر کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کاروباری لوگوں کی بھی جو سیل ہے نا وہ 1 سے 10 تاریخ تک وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ پھر خریداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی یہ جو روزی روٹی ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اچھا، زندگی کے ماخذ ہیں، کروڑوں اربوں خربوں ایسی کائناتیں ہیں جیسی یہ ہماری زمین ہے۔ اب یہ ریسرچ کہتی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ ایسی اور دنیا بھی ہوں، دنیایں ہوں، اور وہاں پر ہم جیسے ہی انسان رہتے ہوں۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ جب وہ دکھاتے ہیں کروڑوں اربوں وہ نقطے سے، تو کہتے ہیں جی ایک ہلکا سا نقطہ جو ہے یہ ہماری کائنات ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے، رزق ویسے اس کو مطلب ہر چیز کو کہتے ہیں، رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی معنی یہ ہے کہ یہ بغیر کوشش کے ملے، عزت کے ساتھ ملے اور وقت میں بر وقت ملے۔ رزق، اور جو یہ دیتا ہے اس کو رازق کہتے ہیں، رزاق، رزق دینے والا۔ بن مانگے ملے، بن مانگے سے مطلب ہوتا ہے ود رسپیکٹ، حق مانگ پر کر بھی لینا تو آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی۔ بن مانگے ملے، وقت پر ملے، اور خود بخود ملے، کوشش کے بغیر ملے۔ یہ جو رزق کا ملنا ہے نا یہ بڑا عمیق ہے، بڑا طمانینت والا ہے، یہ آپ کو خوشی فراہم کرتا ہے۔ وقت پر ملنا، بن مانگے ملنا، انعام کی صورت میں، رسپیکٹ، وقت، رسپیکٹ اور بن مانگے، مانگنا نہ پڑے، یہ بڑی اہم ہے اس میں بات۔ اچھا، اب یہ لوگوں کی اتنی عزت نفس ہے ہی نہیں ہے معاشرے میں اب کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ مانگنا جو ہے نا وہ کتنا مطلب آپ اس کو برا کہہ لیں یا اس کو اذیت ناک کہہ لیں، کہ مانگنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو خود ہی کو سمجھتا ہے، انا کو، نفس کو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس گولے پر، اس زمین پر، اس کائنات میں رکھ دی۔ زندگی کا ماخذ کیا ہے؟ ہوا، پانی اور زمین۔ آکسیجن، ہوا یہ مل جاتی ہے، ویسے آپ کو اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے، آکسیجن ہے تو زندگی ہے۔
پانی ہے وہ بھی آپ خریدتے نہیں ہیں، آپ منرل واٹر بنا کے لے لیں تو وہ علیحدہ بات ہے، ویسے تو آپ کو پانی فری ملتا ہے۔ اچھا یہ جو زمین ہے یہ بھی کسی نے بنائی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک میں ہوں۔ اس وقت اس پر بات تھوڑی سی زمین پر ہی کرتے ہیں، ملکیت پر نہیں کرتے۔ اچھا یہ جو پانی ہے یہ بھی آپ کے پاس آیا ہوگا، آپ ضائع کر رہے ہیں، یہ سیلاب کی صورت میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ ضائع کر رہے ہیں، مس مینجمنٹ۔ اللہ تعالیٰ اسپیسیفک عذاب نہیں بھیجتا، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہی ہوتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، مس مینج یہ آتا مس مینجمنٹ میں ہے، یہ رحمت ہی ہے اگر اس کو مینج کر لیا جائے۔ زیادہ رزق ہے نا وہ بھی آپ کو خراب کرتا ہے، جیسے یہ امیروں کے بچے خراب ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ رزق زیادہ، روٹی زیادہ آ جاتی ہے نا، آپ پیسے دیتے ہیں، موبائل دیتے ہیں لاکھوں روپے کے، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے آپ اس کو دے دیں 2 لاکھ کا موبائل، کیوں دیتے ہیں؟ آپ کے پاس ہوتے ہیں نا پیسے۔ میں آپ کو ایسے ایسے گھر دکھا دیتا ہوں، پورے خاندان کے پاس 2,50,000 10,000 تو زیادہ ہوتا ہے نا، اس سے خراب ہوتے ہیں۔ زیادہ رزق یہ کرتا ہی خراب ہے، یہ عذاب ہے۔ ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ یہ آپ ذرا تھوڑا سا گہرا، میں اس پہ بھی بات کر لوں گا اور بڑی تفصیل سے کر لوں گا۔ اسی طرح جب گندم آتی ہے نا، چاول آتا ہے، گنا آتا ہے، دالیں آتی ہیں، یہ رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دیتا ہے نا۔ نہ تو آپ نے بیج بنایا، آپ جوڑتے ہیں بیجوں کو ایک دوسرے سے ملا کے، اس کو ہائیبرڈ کر لے، کچھ کر لے، کاشت زیادہ کر لے، اس کی مطلب وہ زیادہ ہو جائے آمدن، جو مرضی آپ کر لیں۔ یہ آپ بناتے نہیں ہیں، کریٹ نہیں کرتے، یہ ڈسکور کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، آپ اس سے پردے ہٹاتے ہیں۔ ایجاد آپ کچھ نہیں کرتے، خلق نہیں کرتے، خلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آپ یہ گندم یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور یہ بہت ہوتی ہے نوع انسانی کے لیے، جتنی نوع انسانی ہے اور اس پر جتنی گندم پیدا ہوتی ہے نا، یہ کافی ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو سنبھالیں گے نہیں، رکھیں گے نہیں، تو پھر ایسے ذلیل ہوں گے، کھجل ہوں گے جیسے یہ ہمارا ملک ہوتا ہے۔ آپ یہ کیڑے مکوڑوں سے ہی سیکھ لیں۔ ایون دین یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے موسم کیسا ہے، کیسے آنا ہے، تو یہ اپنی جو خوراک ہے یہ اسٹور کر لیں۔ گندم نے یہ جو کھانے والی چیزیں ہیں، یہ جو رزق ہے، یہ سال میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، اس میں ایک دفعہ یہ کاشت ہوتی ہے، تو پورا سال انسان کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی۔ جب ہم یہ عقل استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ کہتے ہیں جی رزق کی کمی واقع ہوگی، خوراک کا مسئلہ بن گیا۔ خوراک کا مسئلہ نہیں بنا، یہ ہماری نااہلی۔ کرپٹ لوگ جو ہیں، کرپٹ معاشرے، ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ جو انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں نا، نااہل، ان کا گزارا نہیں ہوتا، یہ ہر چیز خراب کرتے ہیں۔ جب آپ سنبھالیں گے نہیں اور جو گندم پیدا کرتے ہیں ان کو آپ مافیا کہیں گے، تو مافیا کا حال آپ دیکھ لیں اور حکومت کی مینجمنٹ دیکھ لیں۔ یہ آگے آگے کچھ حکومت کی نااہلی ہے اور کچھ سیلاب کی، جس میں بہہ گیا گندم، نقصان ہو گیا جانوروں کا، گندم کا، بیج کا، اور کچھ حکومت کی نااہلی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، ہمیں اس بحران سے نکالے، اور یہ اہل لوگوں کا کام ہے۔ لیڈرشپ کی بہرحال کمی واقع ہو۔ جی، اسلام علیکم۔